بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 3-4 خبریں ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں، سننے کے قابل ہیں، غور سے سنیے گا، کیونکہ ہمیشہ کی طرح مٹھائیاں پہلے تقسیم کر دی جاتی ہیں، ججمنٹ بعد میں پڑھی جاتی ہے، فیصلے بعد میں پڑھے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ مٹھائی ضائع ہو گئی۔ یہ پاناما سے لے کے آج تک یہی ہو رہا ہے۔ کل بھی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی، اور وہ ججمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ سے متعلق۔ یہ خبر سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ججمنٹ ہے کیا۔ اس میں مکمل طور پہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ججمنٹ کہہ رہی ہے، اور یہ تمام کے تمام قانون دان کہہ رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ پڑھے بغیر ہی یہ کہہ دیا، آخری لائن پڑھی کہ وہ ڈسمس کر دی گئی ہے، اس سے پہلے ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ اور چونکہ ہماری خواہش ہے، ایک خواہش کو لے کے ہمارے دوست چل رہے ہیں، اور بس اس خواہش کو کسی بھی طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کر دیا جائے، الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے، عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے، الیکشن نہ ہوں، اور -1 کا فارمولہ کبھی آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے۔ پہلے ذرا یہ سن لیں، اس کے بعد اس سے بھی اہم خبر اس کے بعد آئے گی۔ یہ فیصلہ ہے 3 ممبرز فل بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی ہے۔ پیراگراف 34 سے شروع ہوتا ہے، 34 سے لے کے آنورڈ، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی آرگومنٹس دیے گئے وہ آرگومنٹس ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے، فیصلے میں لکھا گیا ہے، رپورٹ کیا گیا ہے۔ جو پیٹیشن کے حق میں تھے اور جو پیٹیشن کی مخالفت کر رہے تھے، ان دونوں کے آرگومنٹس جو ہیں وہ ہوئے جی یہاں پہ کاپی۔ اور اس کے بعد کچھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نظیریں، عدالتی نظیریں کی گئی ہیں یہاں پہ کورٹ، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ اپنی پھر اوپینین یعنی کہ اپنا ججمنٹ پاس کیا ہے۔ پیراگراف ہے 34، غور سے سنیے گا کہ اگرچہ ای سی پی کی جانب سے وفاقی حکومت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے ذرائع کے حوالے سے اس طرح کی معلومات کا اشتراک پی پی او کی اسکیم میں شامل ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے، لیکن اب یہ واضح طور پہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔ سیکشن 212 فراہم کرتا ہے کہ ای سی پی کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کے مقصد کے لیے وفاقی حکومت کے پاس ایک ریفرنس دائر کر سکتا ہے اگر اسے یقین ہو کہ کوئی پارٹی غیر ملکی امداد یافتہ سیاسی جماعت ہو سکتی ہے یا دوسری صورت میں پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے لیے نقصان دہ طریقے سے کام کر رہی ہے۔ محمد حنیف عباسی کی جانب سے اگست میں سپریم کورٹ میں واضح کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں واضح کیا گیا تھا کہ سیاسی جماعت غیر ملکی امداد یافتہ سیاسی جماعت ہے یا نہیں، اس کا تعین کرنے کا اختیار، اور مزید یہ کہ آیا کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کیا جانا وفاقی حکومت کے دائرہ کار میں آتا ہے، اور سیاسی جماعت کے مناسب عمل کے حق کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ وفاقی کابینہ کو منصفانہ اور صرف منصفانہ اور معقول انداز میں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، اب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ایک عوامی دستاویز ہے۔ آیا ای سی پی نے اپنی عارضی رائے کی بنیاد پر، یعنی اس کو انتہائی عارضی رائے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی عارضی رائے کی بنیاد پر اسے وفاقی حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کا انتخاب کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے ذرائع ایسے ہیں کہ آرٹیکل 2C(3) کے تحت غیر ملکی امداد یافتہ سیاسی جماعت کی تعریف متوجہ ہے۔ وفاقی حکومت اپنی مرضی سے رپورٹ کا نوٹس لے سکتی تھی۔ مزید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عارضی تلاش بھی وفاقی حکومت پر پابندی نہیں ہے، یعنی یہ جو ای سی پی کی عارضی رپورٹ ہے اس کی پابند نہیں ہے وفاقی حکومت، ایون یہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے ججمنٹ میں، اور وفاقی حکومت
جو ایک آزادانہ ذمہ داری کے تحت ہے وہ غیر ملکی امداد یافتہ سیاسی جماعت کے حوالے سے اپنے ذہن کو لاگو کرے، اپنا ذہن اپلائی کرے، مائنڈ اپلائی کرے اور خود فیصلہ کرے، اور آیا ایسی جماعت پی پی او کے آرٹیکل 15 کے پیش نظر تحلیل ہونے کی ذمہ دار ہے یا نہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ وفاقی حکومت کا، اور وفاقی حکومت نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے۔ اور وہ مائنڈ اپلائی کیوں کرنا ہے اس کی بھی میں آگے وجہ بتا دیتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 17(2) وفاقی حکومت کی طرف سے تشکیل کردہ نظریہ اور جاری کردہ کوئی بھی اعلامیہ پھر سپریم کورٹ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اگر کوئی جاری کرتی ہے، کوئی بھی ڈکلیریشن دیتی ہے، تو اس کا اعلامیہ بھی سپریم کورٹ کی منظوری سے مشروط ہے، یعنی پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا۔ اب پیراگراف ہے 35، ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے خود، آرٹیکل پیراگراف 35، اس لیے عدالت کہہ رہی ہے کہ اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی پی او کے آرٹیکل 2C3 کے حوالے سے اپنے عارضی نتائج کو وفاقی حکومت کو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے حصے کے طور پر بھیجنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ ہے بنیادی بات کہ جو فیکٹ فائنڈنگ عارضی رپورٹ بھیجی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یعنی بیس لیس۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب وفاقی حکومت ایسے عارضی نتائج پر عمل کرنے کا انتخاب کرتی ہے تو اسے پی ٹی آئی کو سننے کا موقع فراہم کرنے کے بعد آزاد ذہن کے ساتھ ایسا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم سے پہلے کسی بھی فریق کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ وفاقی حکومت نے ان نتائج پر عمل کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا، اور جو پی پی او کے آرٹیکل 15 کے مقاصد کے لیے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں درخواست گزار کے اس خدشے کی بنیاد پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے کسی بھی حصے کو حذف کرنے کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح کے عارضی نتائج وفاقی حکومت کو پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ آگے پھر پیراگراف 36 ہے، مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر ہم اس مرحلے پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا عدالتی جائزہ لینے کے لیے مائل نہیں ہیں۔ یعنی کہ اتنی عارضی ہے کہ ہم اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا اس موقع پہ جائزہ لیا جائے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ درخواست قبل از وقت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ قانون کی حکمرانی کے حامل ملک میں عوامی اختیارات کے ذخیرے کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جیسا کہ قانون کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور آئین یہاں تک کہ جب کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شو کاز کی کارروائی کے اختتام کے بعد دیے گئے حتمی فیصلے سے ناراض ہے، درخواست گزار قانون کے تحت مناسب ریمیڈی حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہوگی اسے، جس میں آئینی عدالت کے سامنے عدالتی جائزہ لینے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ اگر ایسا ہے تو مشورہ یہی ہے کہ ہم قبل از وقت ہونے کی وجہ سے اس کے مطابق فوری درخواست کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ بات اس کو اپنی فتح قرار دے دیا گیا، اور اس پہ کل ٹاک شوز ہوئے، پورے کے پورے ٹاک شوز ہوئے اس ججمنٹ کو پڑھے بغیر۔ آخری لفظ تھا چونکہ اس ڈسمس کو دیکھا گیا ہے، اور اس کے بعد حالانکہ اس کے اوپر جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف اور اٹارنی جنرل سابق انور منصور خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جتنی بھی پرے کی تھی، جتنی بھی افتدا کی تھی، وہ ساری کی ساری منون تسلیم کر لی گئی ہے، اور اس رپورٹ کو انتہائی عارضی اور ناقابل نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور اس کو وفاقی حکومت کو بھیجنے کے بعد بھی ایسا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ہے صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ، اور اس پہ کل شادیاں خوشیاں ہوئیں، تو پڑھ لیا کریں، پڑھنے کے بعد میرا خیال ہے کر لیا کریں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر، وہ ہے اس سے بھی
बड़ी खबर है कि अब एक रास्ता निकाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती इत्तेहाद के साथ मिल बैठें। और ये एक माजी में भी ये मौका आया और उस वक्त भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसके बाद धरना ख़त्म कर दिया गया था और तमाम जमातें बैठ गई थीं और फिर एक बड़ा नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया गया था। ये अलग बात है कि उस पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि हम वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज़ को छोड़ देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं और दुश्मन फिर हम पे हमलावर होता है। उस वक्त भी धरना चल रहा था और APS का सानिया हुआ था, बहुत ही अंदोनाक सानिया, और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। अब उस वक्त फिर धरना ख़त्म करके तो नेशनल एक्शन प्लान और फिर एक ही टेबल पे आ गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असम्बलियों में चली गई थी, कौमी असम्बली में चली गई थी। अब भी फिर एहतजाज चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से बाहर है और धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। 43 लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमारे इस्तीफे गलत तौर पे मंजूर किए जाएंगे, इसलिए हमारे इस्तीफे मंजूर डी नोटिफाई हमें ना किया जाए। लेकिन पिछली बैक डेट्स पे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने एक दिन पहले की तारीख डाली और इस्तीफे मंजूर कर लिए, जो वो इस्तीफे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मैं फर्दन बुलाऊंगा और उसके बाद तस्दीक करूंगा, फिर इस्तीफे मंजूर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में जाने से रोका गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उन मुलाकात को और उस तहरीरी हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त को, जो कि 43 MNAs की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की तरफ से दी गई थी, उसको दरखोर इतना ना समझा और उसके रद्दी की टोकरी में डाला। स्पीकर की तरफ से आया और उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया 43 मेंबर्स। उनको अब हाई कोर्ट में इस इक़दाम को चैलेंज कर दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट में तमाम MNAs ने, कि हमारे इस्तीफे गलत तौर पे मंजूर किए गए हैं। और वो इसलिए 43 मेंबर्स ने जाना था, कौमी असम्बली में वापस जाना था, लीडर ऑफ दी अपोजिशन की सीट हासिल करनी थी, वापस वो छीननी थी, राजा रियाज साहब को फारिग करना था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से भी उनको फारिग करना था, नूर आलम खान साहब को, और उसके बाद जो नए केयर टेकर सेटअप आना था, निगरान वजीर आजम का तकर्रुर होना था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी नुमाइंदगी होना थी। लेकिन वो सारा कुछ उसको मिलिया मेट कर दिया गया और स्पीकर साहब ने ये काम किया। अब भी वैसी ही सूरत हाल है। अब सानिया हुआ है पेशावर का, जिसमें हमारे पुलिस के जवान, अफसर और शहरी शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला जितना भी इस पे अफसोस किया जाए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हौसला दे, जो हमारे शहदा की फैमिलीज़ हैं उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था और तकरीबन 100 के लगभग जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई, खैबर पख्तूनख्वा के भाई इसमें शहीद हुए हैं। उसकी बुनियाद पे अब दोबारा से एक इकट्ठा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 7 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इमरान खान साहब को दावत दी गई है और अय्याज सादिक साहब ने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से और असद कैसर साहब से और कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएँ वज़ीर आज़म हाउस में। और उससे पहले अपेक्स कमेटी का इजलास है पेशावर में, उसमें भी PTI के 2 MNAs, 2 फाजिल रुकन जो हैं वो 2 रहनुमा आ सकते हैं, तो उनके भी नाम दिए जाएं। ये हुआ है। अब इमरान खान साहब ने इसको कबूल करना है या रिजेक्ट करना है, ये है एक बुनियादी बात। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में, जबकि उनके अरकान को गिरफ्तार किया जा रहा है, हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, मुंह पे पर्दे चढ़ाए जा रहे हैं, कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं, काला कपड़ा कभी सफ़ेद कपड़ा, और रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है, मुकदमात दहशतगर्दी के दर्ज हो रहे हैं, गद्दारी के दर्ज हो रहे हैं, बगावत के दर्ज हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। एक रहनुमा गिरफ्तार होता है और उसको जेल भेजा जाता है, वो बाहर आता है तो 2 और गिरफ्तार हो जाते हैं, 2 बाहर आते हैं तो 4 हो जाते हैं। ये तसलसल 9 और 10 अप्रैल जब से ये रजीम चेंज हुआ, ये सिलसिला जारी है। कल तक ये जारी था। शेख रशीद साहब अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। इमरान रियाज खान साहब भी पुलिस की FIA की हिरासत में हैं और ये सारा कुछ चल रहा है सिलसिला, और आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जमहूरी आज़ादियाँ हैं नहीं, सियासी आज़ादियाँ हैं नहीं, इंतखाबात का मुतालबा नहीं माना जा रहा जो कि आइनी मुतालबा है। ये सारी बहुत सारी चीज़ों पे डेडलॉक है। ऐसे हालात में इमरान खान साहब जो कि ज़ख्मी हैं,
ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور ان کے قاتلانہ حملے کو بھی وفاقی حکومت نہیں تسلیم کر رہی، اور ان کی بنائی ہوئی DITs کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، ان کے نتائج کو بھی آگے پیچھے کیا جا رہا ہے، تحقیقات کو بھی آگے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اس میں کیا عمران خان صاحب زخمی حالت میں وزیراعظم ہاؤس آئیں گے یا نہیں؟ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ پہلا سوال۔ تو میرا جو ذاتی خیال ہے ان کو جانا چاہیے، اگر ان کی صحت کے وہ چلنے کے قابل ہیں، صحت ہے تو ان کو ضرور جانا چاہیے، اور کیونکہ ضرور جانا چاہیے اور اپنی بات کرنی چاہیے، بلکہ اپنی پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ جانا چاہیے، نمبر 1، کیونکہ اس سے جو ہے ایک اچھا میسج جائے گا کہ جو ہماری منیمم جو نیشنل ایجنڈا ہے اس پہ ہم سب ایک ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے ابھی تک پتہ چلی ہے، نمبر 1 یہ کہ ان کی صحت ابھی تک وہ نہیں ہے موو کرنے کے قابل، کیونکہ 7 فروری ہے، 4 دن کے بعد یہ کام ہونا ہے، بلایا جانا ہے، تو مشکل ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف اپنے رہنماؤں کو ضرور بھیجے گی اس میں شرکت کے لیے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب اس میں نہیں جا سکیں گے بوجہ ہیلتھ اور طبی وجوہات کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے سچویشن جی اس وقت۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید کچھ آپ کو خبریں دیں گے، کیونکہ اس وقت ایک بار پھر بیانیے کی جنگ کیسے جیتنی ہے، اور اس کے لیے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے۔